فیض رمضان، فیض رمضان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 9 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان جو اس وقت آپ فیض ٹی وی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں نازی علی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ در نبی پر پڑی رہوں گی، در نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یہ دعا ہم تمام مسلمانوں کی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم سب کے دلوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں آج ہم سب یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خانہ کعبہ مدینہ زیارت کروائے، بلوائے۔ روزے کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کروانے کا ثواب اجر بے انتہا رکھا ہے۔ اس کی کوئی تعداد یا کوئی مقدار نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب روزہ افطار کروا رہے ہیں تو اس میں پیٹ بھر کے ہی کھلایا جائے۔ ایک کھجور سے یا پانی سے اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہیں اس کی بھی بے انتہا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر آج کے میں اپنے موضوع کی بات کرتی ہوں، روزہ افطار کروانے کا ثواب اور اس کی اہمیت، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ لائیو کال کے ذریعے آج آپ ہماری ٹرانسمیشن میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جو ہم آپ سے سوال کریں گے آپ اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہوں گے آپ ان سے بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، اور میں چاہوں گی کہ آپ مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں اور آج کا سوال بھی بتائیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں انشاءاللہ آپ تمام سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے لیے خاص ایک نیکی جس پہ آج ہم نے اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں کسی ایک روزے دار کو افطار کرانے کا مقام، فضیلت، مرتبہ اور اللہ کی جانب سے اس کا اجر کیا ملتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت ہی معروف شخصیت ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ میری مراد جناب محترم مفتی فیصل عزیزی بندگی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں مشہور معروف مفتی جناب نعمان خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام بہت میں خوش تشریف آمدید لائے۔ کہتے ہیں ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال ہے شب معراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور آپ امام جماعت تھے۔ وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی؟ یہ سوال ہے آج کا، اور جن کا جواب درست ہوگا اس پروگرام کے اختتام پر ان کے نام یہاں پر لیے جائیں گے۔ بالکل۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور مفتی فیصل عزیزی بندگی صاحب آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ دار کو افطار کرانے کا کیا ثواب مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ رمضان المبارک میں روزہ افطار کروانا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن حکیم نے اس جانب واضح کلام فرمایا سورۃ الدہر میں۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ الدہر میں منتی روزوں کا تذکرہ ہے، جی، اور منتی روزوں کی افطار کے حوالے سے خاص کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیا بات کہ جب حسنین کریمین کی صحت یابی کے حوالے سے منتی روزے رکھے گئے تھے، اور 3 دن مولائے کائنات نے یہودی کے باغ میں کاشتکاری کر کے پھر جو جو حاصل کی، سیدہ کائنات نے چکی میں اپنے دستہائے مبارک سے اس کو پیسا، 3 ڈھیریاں بنائیں۔ پہلے دن جب روٹی تیار کی، عین وقت افطار دستک ہوئی کہ جی مسکین ہوں، انہوں نے اپنا سارا سامان خورد و نوش اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن یہی سب کچھ ہوا، زہرا پاک نے دوسری ڈھیری سے روٹیاں پکائیں اور
دوسرے دن عین وقت افطار دستک ہوئی یتیم ہوں، اور ایسے ہی تیسرے دن اسیر۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی، کیونکہ عقل عیار ہے، تو یہاں پہ بعض اہل عقل نے یہ سوال یہاں پہ اٹھایا ہے کہ بھئی آنے والا تو ایک ہوتا تھا اور یہاں کھانے والے کئی ہوتے تھے، جی جی، تو یہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک آدمی کی روٹیاں سائل کو دے دیں اور باقی میں یہ لوگ مینج کر لیں، اس کا کام بھی چل جاتا، ادھر بھی کام چل جاتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کرتے تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے اور سارا کا سارا اس کو دے دیا؟ جی بات یہ تھی کہ جب مولائے کائنات مولا علی اپنے حصے کا سامان خورد و نوش دینے لگتے تو زہرا کہتی ہیں کہ علی نیکی کے اس عمل میں آپ تنہا کیوں جائیں گے؟ واہ واہ واہ، حسنین کہتے ہیں کہ جب ہمارے والدین نیکی میں آگے جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ سبحان اللہ، گھر کی کنیز فضہ کہتی جب مالکوں کا یہ حال ہے تو میں کنیز ہو کے کیوں پیچھے ماشاءاللہ رہوں؟ ماشاءاللہ۔ انہوں نے جو افطار کرائی اس کا حسن یہ ہے کہ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا۔ آیت نے اسی ترتیب سے بیان کیا، مسکین و یتیم و اسیر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ مسکین، یتیم اور اسیر، یہ بھی ظاہر ہے کوئی مسکین نہیں تھا، کوئی یتیم نہیں تھا، کوئی اسیر نہیں تھا، بلکہ یہ وہی تھا جو کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے مال کی آزمائش کرنے کے لیے، اور کبھی اس موقع پر آواز بلند کی تھی جب رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی گئی تھی، یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آئے تھے۔ کبھی یہ حسنین کے جوڑے لے کر اتری، یہ سب زہرا کی عطا کردہ وہ خیرات ہے جو بصورت افطار تھی، اور اس کا قصیدہ سورہ دہر نے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر آگے جو جملہ ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، جی سبحان ہم نے اللہ۔ یہ اللہ بڑا کے پیغام لیے دیا۔ جی بالکل۔ جی مفتی صاحب، مفتی نعمان خان صاحب، آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیوزات اور برکتیں ایک روزہ دار کے افطار کے حوالے سے قبلہ نے بیان فرمایا قرآنی آیت کی ذیل میں بہت خوبصورت انداز میں، وہ جو حکم پروردگار ہے اس کو سیرت اہل بیت میں کس انداز میں پیش کر لیا، آپ کیا فرماتے ہیں اسی حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو فیض ٹی وی نیوز کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے اتنی اچھی افطار ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا اور علماء کرام کو بلا کر لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا۔ یہ ماہ مقدس بہت عظیم ہے جہاں ہم روزے کی برکتیں لے رہے ہیں، سحری افطار کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، تراویح کی، آخری عشرے میں اعتکاف، لیلۃ القدر کی، تو ساتھ ساتھ عوام کو علم دین بھی سکھایا جائے، جو کہ ایک مقصد ہے ہمارا کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ دین کو وہ سیکھیں، سمجھیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک رہا یہ سوال کہ روزہ افطار کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو انسان کی دسترس میں جتنا ہے، اس کے پاس کوئی سائل آتا ہے تو وہ ایک کھجور سے بھی اگر اس کو افطار کرا دے تو گویا یہ کہ پورے دن اس نے اس کی جگہ روزہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا اتنا ثواب اس کو صرف اس کو ایک کھجور اور پانی کا گلاس پیش کرنے سے ملا۔ کوئی شرائط بھی نہیں ہے، کوئی شرائط بھی نہیں۔ بالکل۔ اور کس طریقے سے اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ بتایا جو ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ تھا وہ اہل بیت نے لوٹا دیا، اصل میں وہ گھرانہ درس دینے کا مرکز تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھرانہ ہے، وہ مقام ہے، وہ لوگ ہیں جو امت کی اصلاح کا سامان لے کر آئے کہ ہمیں دیکھیں، اپنی زندگی گزاریں اور کامیاب و کامران لوگوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں۔ کتاب ہدایت کے احکامات کو پریکٹیکل کر کے قرآن نطق ہے، زبان ہے، الفاظ ہے، اس کی پریکٹیکلٹی کہاں ملے گی؟ اہل بیت کے گھرانے کے اندر، سرکار کے گھرانے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ بات یہاں تک مکمل ہوئی تو انہوں نے اس طریقے سے اپنی سخاوت کو بیان کیا، اور پھر قرآن پاک نے بھی اس بات کو بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود آزمائش میں ہوں لیکن پھر بھی دوسروں کی مدد کریں۔ یہ بات تو بتائی کہ جو کچھ تھا وہ دے دیا، اگر تھوڑا دیتے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جاتا؟ آج ہمارا دروازہ بچتا ہے تو ہم بھی کچھ کچھ دے ہی دیتے ہیں رب کی اس کی رضا کے لیے، حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے سب کچھ دیا تو یہ بتایا یہاں دینے بھی ہم سب سے اوپر ہیں، امت کو سکھانے میں بھی سب سے اوپر ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کا سامان کرنے میں بھی یہ گھرانہ سب سے اوپر، سب سے افضل والا ہے۔ یہی ماہ مقدس ہے، اس کو شہر مواسات بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کا، بالکل غم خواری کا، ایک دوسرے کے احساس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے، اور یہی انسانیت کی تعریف ہے کہ آپ کو دوسری کی تکلیف کا احساس ہو۔ وہ بھوک کے اندر ہے، افلاس کے اندر ہے، جس چیز کی اس کو تکلیف ہے اور رب تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
تو آپ اس کی عطا کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، حضور کی رضا کے لیے اس کی دسترس کیجئے اور اس کے کام کے اندر آسانی پیش کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو وہ جو گھرانہ تھا نا وہ ہمیشہ اوپر دینے والا ہاتھ تھا، اور یہی دعا ہونی چاہیے، دعا ہر وقت پروردگار سے کرتے ہیں کہ یا رب ہمارا ہاتھ ساری زندگی دینے والا بنانا اپنے راہ میں، اور لینے والا صرف اپنی ذات سے رکھنا کہ صرف تجھ سے مانگیں، دنیا میں اور کسی کے محتاج۔ مفتی صاحب اسی سوال کو آگے اگر لے کے جائیں، جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دینے والے بن جائیں، اور لینے والے اور خاص کر مانگنے والے کو نہ اللہ نے پسند فرمایا ہے نہ رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے، بلکہ محنت کا حکم دیا ہے کہ لیکن ہمارے یہاں رواج بھی بن چکا ہے نا کہ جہاں موجود ہے زیادہ تو اس مال میں سے نکالنا بھی بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا وعدہ ہو گیا کہ اسی میں سے نکالو گے تو اس کا ڈبل ہو جائے گا، اسی میں برکت ہوگی۔ جی بالکل۔ زکوٰۃ کا جیسے حکم دیکھیں نا کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ جو زکوٰۃ لینے کا حق رکھتے ہیں وہ عمرا کے پاس جا کر زکوٰۃ لیں، انہیں یہ حکم نہیں دیا ہے۔ صاحبان ثروت کو حکم دیا ہے کہ تم نکلو، غریب کو تلاش کرو، اس تک اس کا حق پہنچاؤ۔ بالکل بے شک۔ یہ اس میں اسلامی نظام کے اندر مسکین غریب کو اس کے گھر میں رہنے کا کہا ہے، تم گھر میں رہو۔ قبلہ یہ اسی پوائنٹ کو ذرا وضاحت کے ساتھ واضح کر دیں، معاشرے میں اس وقت اسی کپڑا فقدان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میری گاڑی کے قریب میں، میرے دروازے کے قریب میں جو آیا اس کو دے دیں، باقی یہ کہ تلاش کر کے کسی فقیر کو، جیسا آپ نے فرمایا کہ اسلام یہی حکم دیتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی یہ سنت رہی کہ وہ راتوں کو ہر دروازے پہ جا کے لے کے جا کے دیتے تھے۔ تو یہ جو انتہائی فقدان ہے اس چیز کا، ہمارے ہاں اس کا فقدان اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھی صرف رسم بنا لی ہے۔ اذان ہو گئی تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جی 2 رکعت ادا۔ وہ جو روح نماز ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو روزے تو رکھنے عادت بن گئی۔ اچھا، بہت بہترین، جب عبادت رسم بن جائے تو اس میں سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کے پیچھے جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ یہ بات سمجھو کہ جو تمہارے پاس غربا کا مال ہے اس کے مالک تم نہیں ہو، تم اس کے امین ہو، اس امانت کو تمہیں ان حقداروں تک پہنچانا ہے۔ تو تم تلاش کرو، تم نکلو، کیا بات، تم ڈھونڈو۔ بالکل۔ اور یہاں پر تو اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، اس میں خیر زکوٰۃ میں تو پوری تحقیق کرنی چاہیے، باقی خیرات میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حقدار ہے کہ نہیں، معلوم نہیں یہ اہل ہے کہ نہیں۔ یہ سوال جب مجدد الف ثانی سے کسی نے کیا تھا کہ حضرت بعض لوگ اہل ہوتے ہیں مانگنے کے، بعض اہل نہیں ہوتے، تو کیا ہم انہیں دیا کریں خیرات یا نہ دیا کریں؟ تو مجدد الف ثانی نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا رب تمہیں نعمت دیتا ہے تو کیا تمہاری اہلیت دیکھ کر دیتا ہے؟ اللہ، تمہارا رب تمہاری اہلیت دیکھے بغیر تمہیں نعمت دیتا ہے تو تمہیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ سامنے والے کی اہلیت پرکھو۔ ہاں زکوٰۃ کے اس کے مصارف ہیں، اس کے کچھ قواعد ضوابط ہیں، زکوٰۃ کے لیے اس کو پرکھنا ضروری ہے کہ سامنے والا اس کا اہل ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد صرف یہی تھا کہ غربا اور عمرا کے درمیان ایک ربط اور ایک احساس پیدا کرنا، احساس کو قائم کرنا، اور انسان کے اندر انسان کا درد وہ محسوس کروانا۔ جیسے آپ قرآن حکیم میں دیکھیں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ یہ نماز کا زکوٰۃ سے تعلق یہی ہے کہ نماز کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق سے جڑ جاؤ۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو عبادتیں تو بھرپور کرتا ہو لیکن بندوں سے لا تعلق ہو یا بندوں کے حق میں مفید نہ ہو۔ سرور کونین کا فرمان مقدس ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان جو انسانوں کے لیے بہترین، تو معاشرے کے لیے مفید بن جاؤ، اللہ کے لیے پسندیدہ ہو جاؤ۔ مفتی صاحب آپ اسی چیز کو بیان کریں، اور ناظرین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر سوال دہراتا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں۔ ناظرین کرام آج کا سوال ہے، شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل انبیاء کو نماز پڑھائی، امام جماعت بن کے نماز پڑھائی ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی مسجد ہے، اس مسجد کا نام بتائیے گا۔ یہ آج کا سوال ہے، انشاءاللہ آخر میں جن کے جوابات درست ہوں گے وہ یہاں پر ان کے نام لیے جائیں گے۔ مفتی صاحب، یہ جو روزہ افطار کرانے کی فضیلت اور اس کی اہمیت
کی طرف بہت زور دیا گیا ہے کہ ایک کھجور، جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا روزہ اس نے رکھ کے ثواب کمایا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ثواب کم ہو گیا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا سارا، ایسا تو نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ جو بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی میری اور آپ کی عقل کے اندر ہے، سوچ میں ہے، ہمارے علم میں، اس کے خزانے میں نہیں ہے۔ اس شخص کو اپنی عبادت کو پورا کرنے کا ثواب ملا، اس شخص کو اس کی عبادت میں مدد کرنے کا ثواب ملا کہ اس کا روزہ افطار کرا کے اس کے روزے کی عبادت جو مکمل کرانی تھی افطار کی صورت میں وہ کرا کر اس نے وہ سارا اجر لے لیا، مطلب اس کو اس کا ثواب ملا اور اس شخص نے یہ تھوڑی سی نیکی کر کر اس روزہ رکھنے کا ثواب بھی اپنے نام بعض اوقات یہ سوال ہماری پبلک کی طرف سے آتا ہے، بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کی دی ہوئی کھجور سے کیوں افطار کروں، اس لیے کہ سارا ثواب تو یہ لے لے گا اس سے۔ ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ہماری مینٹلٹی ہے قوم کی۔ اگین اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ہم دین سے دوری کی ایک وجہ ہے کہ دین کی تعلیمات کے قریب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قسم کی سوچ ہمارے ذہن میں جگہ کر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو اپنی عبادت کا پورا ثواب ملا۔ اسی طریقے سے ہم مثال ثواب کے جو ٹرم یوز کرتے ہیں، جو کلام پاک ہم نے پڑھا، تو کیا ہم نے کسی کو اگر وہ ایصال کیا تو ہمارا ثواب وہاں چلا گیا، تو ہمیں فائدہ کیا ہوا اتنے پڑھنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کو ہم نے ثواب دیا ان سب کے برابر ہمیں ثواب ملا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ملا، جتنے لوگوں کو ہم نے دیا ان کا ثواب بھی ہمیں ملا، کیونکہ ان کے لیے نیکی کا سبب ہم بنے۔ اور یہی بات کہ لوگوں کو کس طریقے سے کس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اس کام کے اندر، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اپنی عبادات کے اندر اخلاص کو لے کر آئیں۔ کیا بات، اور ہم اور آپ کس طریقے سے ثواب کے پیمانے کو ناپ سکتے ہیں؟ وہ دینے والی ذات پروردگار کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا اجر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب روزے کے بارے کے اندر ثواب کی بات آتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو حدیث قدسی کے اندر بیان کیا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دے سکتا ہوں۔ مطلب صبح سحری سے لے کے افطاری تک انسان اگر سو بھی رہے نا تب بھی وہ عبادت کے اندر ہے۔ وہ کلام پاک پڑھ رہا تو کلام پڑھنے کی عبادت الگ، روزے کی عبادت الگ، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی عبادت الگ، روزے کی عبادت الگ۔ تو دیکھیں 17 گھنٹے اگر روزے کی کنڈیشن میں ہے تو فرشتوں کا قلم چل رہا ہے، رک نہیں رہا، ماشاءاللہ، وہ روزے کی اسٹیٹ کے اندر ہے، فاسٹنگ کی اسٹیٹ کے اندر۔ تو کس طریقے سے ثواب کم ہو سکتا ہے؟ آپ تو ثواب دے کر اپنے ثواب کو اندر اضافہ کر رہے ہیں، اس کے اندر کمی نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرے کی بھلائی کا ادا کر رہے ہیں کہ آپ ایک کھجور ان کی لے لیں تو اس سے ان کو بھی ایک ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ اہم ہے نا کہ جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات بھی ہمارے ناظرین کو، کہ ہم اس کو اگر مدد کر رہے ہیں اس کے کھانے میں تو دوسری آنسر اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ آج ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، کل آپ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، وہی لینے اور دینے والا۔ بہت اچھی بات، تو دونوں اسپیکٹ سے دیکھیں گے تو ہر طرف سے اسلام کے اندر صرف بھلائی اور خیر ہی خیر نظر آئے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ حضرت بیان کر رہے تھے تو قرآن پاک کے اندر پروردگار نے بیان کیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو عمرہ ہیں، جو مالدار ہیں، ان کے مالوں میں غریبوں کا حق ہے کہ غریب اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، عمرہ ان کو تلاش کریں تاکہ غریبوں کی نفس بھی مجروح نہ ہو، اور عمرہ اپنا مال صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ ان تک منتقل کر دیں۔ اچھا، زکوٰۃ دینا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ بہت بڑا کمال کیا، یہ تو آپ کے اوپر فرض تھا، آپ نے وہ ادا کیا، جو فرض تھا وہ بمانع قرض تھا، آپ نے ادا کیا۔ جس نے دیا ان کا شکریہ ادا کرنا کہ آج وہ لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جو آپ کے فرض ادا کرنے میں آپ کے معاون و مددگار ثابت ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اب ہر ایسپیکٹ سے دیکھیں۔ ایسی تو پروردگار کے حبیب، کائنات کے طبیب، سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، اسلام از سنسیئرٹی، پوری سنسیئرٹی۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ قلنا للہ، صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ دین بھلائی ہے اللہ کے لیے، مطلب اس کے احکامات پر اگر آپ عمل کریں تو آپ تھوڑی سی مداخلت کروں گی، اس وقت لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا، کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں، سرور کلام۔ جی سرور بھائی فرمائیے، فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم دیکھ رہے ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں۔ دو آپ لوگوں کا سوال جو ہے کہ افطاری قربانی کے فوائد، آپ جی ثواب اور اہمیت۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ دو عالم دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دو سوال کروں گا، دونوں سے ایک۔ میرا سوال یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کرنا، سحری کو باقاعدہ کرنا اور اس کی جو فضائل ہے اس کے بارے میں بیان کر دی جائے، اور پھر روزہ رکھ کر پھر روزے کو جو ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں پھر روزے کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ مفتی صاحب
سوال 2 سوال انہوں نے پوچھے. لیکن پہلے میں چاہوں گی وہیں سے سلسلے کا آغاز کیا جائے. جی اس بالکل. طریقے سے اصل میں ہم نے عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اسلام کی اصل اسپرٹ لوگوں تک منتقل کرنی ہے. سبحان اللہ. صرف ایسی باتیں لوگ نہ سیکھیں جو کسی سے سن لی اسی کو امپلیمنٹیشن میں لے کر آ جائے. نہیں, دین کی روح کو سمجھنا ضروری ہے, تحقیق بھی بہت ضروری ہے, تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے تو کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کے اندر علم نہ ہو. تو اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کریں, اور ادا کرنے کے لیے ہر کام کو اس ذات کی طرف دیکھیں جو کامل و اکمل ہے, اور وہ ذات سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ سبحان وسلم. اللہ سبحان اور اسی بات کو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بہتر ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے ہر گوشے سے روشنی اس ذات سے آ رہی ہے یا نہیں. تو اس کی اگزامپل میں دیا کرتا ہوں, عام طور پہ سرکار کی لائف کو ڈائمنڈ کی طرح سمجھ لیں. ڈائمنڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس اینگل سے بھی آپ گھماتے رہیں گے ہر طرف سے ریزز آتی رہیں گی. روشنی روشنی ہے, نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. وہ سراپا نور ہیں, ان کی تعلیمات نور ہے, اور اس پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو نور علی نور علی نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب وہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. جی انہوں نے وہ سحر اور افطار کے حوالے سے, اصل میں عبادت کا اہتمام بھی عبادت ہوتا ہے, بے شک, اور وہ سحری ہے یا وہ افطار ہے, دونوں کا تعلق کیونکہ روزے سے ہے اور حکم خدا ہے, سنت رسول ہے, لہٰذا یہ تو عبادت ہے ہی. اس کے پیچھے ایک تربیتی نظام بھی ہے. کیا بات ہے, تربیتی نظام یہ ہے کہ اللہ, کیونکہ روزے کا مقصد بتایا نا, لعلکم تتقون, اللہ متقی بنانا چاہتا ہے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے زیادہ عبادت کرو, روزے کا مقصد ہے متقی بنو. یعنی روزے کا مقصد نیک جیسا نہیں بننا, نیک بننا ہے. ہمارے معاشرے میں نیکیوں کا رواج اس اعتبار سے ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ نیکیاں کر لیں, زیادہ. اللہ کو زیادہ نیکیاں مطلوب نہیں ہے, اللہ کو معیاری نیکی مطلوب ہے, ریاکاری بھی منظور نہیں ہے. جیسے وہ سورہ ملک میں ہے نا, الذی خلق الموت والحیات, اس نے موت کو خلق کیا, حیات کو خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ یہ پرکھا جا سکے حسن عمل کون کرتا ہے, کثرت عمل درکار نہیں ہے. جیسے وہ مولا علی کا فرمان ہے کہ ساری رات بے یقینی کے عالم میں عبادت سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ. سبحان اللہ. نیکی اگرچہ قلیل ہو لیکن باوزن ہو, کوالٹی. جی بظاہر ایک آدمی ایک کھجور سے افطار کرا رہا ہے, وہ بظاہر ایک عمل ہے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کے اندر کا جذبہ کیا ہے, کیا بات, اس کے اندر کی اندر کا احساس کیا ہے. وہ جو وزن ہے اس کی نیکی کا, وہ ایک کھجور کے مطابق نہیں ہوگا, اس کے احساس کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک شخص بہت پرتعیش اہتمام افتار کرتا ہے لیکن اس کی روح میں کہیں بھی قربت خداوندی نہیں ہے, بلکہ اس کے پیش نظر دنیاوی دکھاوا ہے, تو اس کا اجر نہیں ہوگا, وہ ایک کھجور بھاری رہے گی جو اخلاص کے ساتھ. روزہ یہ نظم و ضبط پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی میں ایسے ڈھلو کہ اگر وہ کہے کھاؤ تو نصف شب کو اٹھ کر کھاؤ, اور وہ کہے کہ نہ کھاؤ تو پھر جاگتے ہوئے بھی نہ کھاؤ. کیا بات ہے, دن کا وقت ہو, سامان کامل اطاعت کا نام ہے, کامل اطاعت کا نام. وہ کہے کھاؤ تو اٹھ کر جاگے اور کھایا, وہ کہے نہ کھاؤ, حکم بجا لانا ہے, بالکل اس کی اطاعت میں. اور پھر جب وقت افطار ہو جائے تو پھر کھاؤ, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرو. یہی عبادت ہے, یہی اطاعت ہے. عبادت اور اطاعت اللہ کی مرضی میں ڈھلنا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سبحان اللہ سبحان. مفتی صاحب جیسے ہمارے الحمدللہ یہ تو فخر ہے ہمیں ہمارے ملک پاکستان میں, اور بالخصوص ہمارے شہر کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان بڑھ جاتے ہیں, ہر طرف رونق ہی رونق اور لوگ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جنا کھلاتے ہیں کہ بھائی آپ افطار کریں. یہ بڑا خوبصورت منظر ہے واقعاً, ایسا ہے. پاکستان سے مسافر آتے ہیں, فقراء آتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا قرآن مجید کے اندر یہ بھی حکم ہے, یہ اجازت ہے کہ ایک تو ہے کہ چھپا کے دینا, یعنی آپ کوئی خیرات کر رہے ہیں, کچھ دے رہے ہیں کسی کو تو چھپا کے دیں, لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایک یہ کہ علل اعلان کر کے 10 دن پہلے سے اعلان کر دیں فلاں دن ہم افطاری کروا رہے ہیں, لہٰذا آپ سب لوگ تشریف لائیں. تو کیا قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ دکھا کے بھی دیں اور چھپا کے بھی دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیاری کتاب کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ڈسکس کیا. جی بالکل. الذین ينفقون
अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान ये अल्लाह, आपका सुभान पूरा टॉपिक एक आयत में परवरदिगार ने बयान किया। क्या बात, सुभान वो अल्लाह। लोग जो अपने मालों में से रब की राह में खर्च करते हैं दिन में या रात में, छुपा के या दिखा के, क़यामत वाले दिन उनके दिलों में ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। क्या बात। अब अगर छुपा के आप करते हैं तो आप ये चाहते हैं किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, बस उसका काम बन जाए, ये भी इबादत हो गई। बहुत अच्छी। बेशक, अगर आप बेशक। दिखा के उसको देना चाहते हैं और उसको जताना नहीं है, सिर्फ उसको देना है, तो इसमें दूसरा एस्पेक्ट है कि मैं तीसरे शख्स को भी मोटिवेट तरगीब करना दिला। चाह रहा हूँ कि आप भी इस अमल का अंदर वाह, शामिल हों, इस वाह। कार्य खैर में अपना हिस्सा भी डालें। वाह, वाह। सिर्फ आप ये क्यों समझते हैं कि ये नेक अमल सिर्फ चंद लोगों के लिए है? वाह, वाह, इस्लाम तो सबके लिए बेशक। आया है। वाह। आप भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। तो आप अगर दिखा के भी काम करेंगे और आपकी नीयत सच्ची है तो आपको उसके अंदर भी अजर मिलेगा। तो परवरदिगार ने दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। इसके अंदर शर्त सिर्फ रखी गई है आपके नीयत की, आपके इखलास की, और आपके अमल के अंदर कितना इखलास है कि सामने वाले की नफ्स को आप मजरूह तो नहीं कर रहे हैं। इसी बात को दूसरे अंदाज में परवरदिगार ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात, अपने खैरात को लोगों पर एहसान जता कर ज़ाया मत कर दो। तो उसी का ये वाइस वर्सा हो गया कि बिल्कुल, वहाँ मकसद बिल्कुल। ये था कि मैंने देना था सिर्फ रब की रज़ा के लिए, यहाँ मैं दे भी रहा हूँ और जता भी रहा हूँ। तो बेशक। यहाँ आपने माल तो दे दिया, वो लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन वो जो नेकी उसके अगेंस्ट आपको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जता के उस नेकी को ज़ाया कर सुभान दिया। तो अल्लाह। इस्लाम ने दोनों एस्पेक्ट से आपको गाइड किया। आप छुपा के भी दे सकते हैं, आप दिखा के भी दे सकते हैं। इसी बात को हुजूर सरवर कौनैन खातमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि क़यामत वाले दिन रब के अर्श के साए तले जो 7 किस्म के लोग होंगे ना, उसमें से एक वो शख्स होगा जो रब की राह के अंदर अपने माल को खर्च करता था और इस तरीके से खर्च करता था कि दाएं हाथ से देता था तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। सुभान तो देखिए, अल्लाह। जहाँ पर एक आदिल जज को रब अपने साए तले रखेगा, एक सच्चे ताजिर को रखेगा, एक ऐसे नेक शख्स को रखेगा जिसका दिल हर वक्त मस्जिद से मुअल्लक हो, एक वो नौजवान जिसकी जवानी ही नमाज और इबादत के अंदर चली हो, उसमें एक शख्स इसको भी रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो रब की राह में खर्च करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए, बेशक, उसको मनाने के बेशक। लिए, उसकी नज़र के अंदर अपने मकाम को बनाने के लिए। यही तो इस्लाम की स्पिरिट है कि तुम लोगों का ख्याल करो इस तरीके से कि किसी को बेख्याली का गुमान भी ना जाए, कोई इस तरीके से भी ना सोचे कि आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं या उसको तंग करने के लिए या लोगों के आगे मजाक बनाने के लिए आप कर रहे हैं। तो इस्लाम दोनों एस्पेक्ट से आपको गाइड करता है, आपको सिचुएशन बेस्ड अपने अमल को करना चाहिए। इस तरीके इस्लाम आपको इन चीज़ों की तरफ राग़िब करता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, क़िबला सुभान मुफ्ती अल्लाह। फैसल अजीज़ साहब आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। देखिए, नेकी करना तो मेरे ख्याल से आसान काम है, नेकी करना आसान है, लेकिन नेकी को बचाना बड़ा मुश्किल है। और उसे छुपा इसके लिए कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि नेकियां करना अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, ये भी एक सादत की बात है, लेकिन नेकी करके उसको महफूज रखना ये एक मुश्किल मरहला है। इसको कैसे महफूज रखा जा सकता है? कि ना वो ज़बान से कहीं पर दिखावे का बायस बने, ना ज़ाहिरी तौर पर। नेकी की हिफाजत जी बिल्कुल, ये है कि इंसान नेकी करे सिर्फ अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। नेकी को ख़तरा उस वक्त होता है जब नेकी के अंदर आपकी ख्वाहिशात शामिल हो जाएं, जब उसमें दुनिया शामिल हो जाए, दुनियादारी शामिल हो जाए। खालिसतन अल्लाह के लिए नेकी की जाए तो फिर नतीजा ये निकलता है कि ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सारी ज़िंदगी किसी ने गुनाह किया, एक नेकी उसने अल्लाह की खातिर ऐसी कर दी कि अल्लाह ने उन तमाम गुनाहों के ऊपर उस नेकी को गालिब कर दिया और मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह। सिहाए सित्ता की मैं हदीस शरीफ है, आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को गुज़िश्ता उम्मतों में एक औरत का तज़किरा फरमाया कि वो औरत किरदार के एतबार से अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने जब देखा कि एक कुएं के किनारे एक कुत्ता प्यास की हालत में है, तो उसने उसको की प्यास बुझाने के लिए उस कुएं से पानी निकाला और कुत्ते के मुंह में डाला। कुत्ता सैराब हो गया। अल्लाह ताला ने उसका सिला ये दिया कि उसके पिछली ख़ताएं भी माफ़ कर दी और अल्लाह ताला ने आगे उसको नेकियों वाला बना दिया। एक अमल, जिस तरह एक नेकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों पर भारी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि एक गुनाह सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी हो जाए। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आमाल गिने नहीं जाएंगे, क्या कहना, आमाल तोले जाएंगे। जाएंगे। वाह वाह। जब कोई चीज़ शुमार करने की बात हो तो फिर आप
اس فکر میں پڑھتے ہوئے سمجھ میں آتے ہیں کہ میں کون سا درود پڑھوں جس سے 3 کروڑ نیکیاں ملتی ہوں. اللہ آپ کو نیکیوں کی تعداد کے پیچھے نہیں بھاگنا, آپ کو نیکیوں کا وزن بڑھانا, نیکیوں کا وزن اس کا اخلاص ہے. اخلاص ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات کی. نہایت ممنون و مشکور ہے مفتی فیصل عزیزی بندگی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا, جزاک اللہ خیر, بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. ہم آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں, شکریہ ادا کریں گے. ناظرین کرام, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. جزاک اللہ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہو گئے ہیں. آپ بھی ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ ہماری ٹرانسمیشن لائیو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹس کر سکتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لائیو کال کے ذریعے بھی ہماری ٹرانسمیشن فیض رمضان کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں بریک کے بعد ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے, ان کا تعارف کروائیں گے ڈاکٹر مظفر صاحب. اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ریپیٹ کر دیں. جی ناظرین کرام, آج کا سوال ہمارا ہے, شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل انبیاء کی امامت فرمائی, وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر آپ نے امامت فرمائی؟ جی, اس سوال کا جواب آپ نے انشاءاللہ مقام صحیح جواب دینے والے بعد میں پروگرام کے اختتام پر ان کے نام یہاں پر بیان کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد مشہور معروف نعت خواں منقبت خواں جناب خرم حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی آغاز کریں اور بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے گا. بسم اللہ. جی مائک لے. میں فیض نیٹ ورک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت رمضان کی ٹرانسمیشن پر, اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہاں انوائٹ کیا اور میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کروں. بڑی خوبصورت نعت شریف جو الحمدللہ میں نے کئی چینلز پہ پڑھی, آج آپ کے چینل پہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے, یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے, دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے, یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے. کیا بات ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری, ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری, ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری, ایسی ایک نعت لکھوں آپ کو پیارا آ جائے, ایسی ایک نعت پڑھوں آپ کو پیارا آ جائے, یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے. اور آج کی دور کی مناسبت سے شاعر نے شعر لکھا, ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی, ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی, گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے, گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے, یا نبی
آپ جو آئیں تو قرار آ جائے. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت شعر حاصل ناز شعر پیش کر رہا ہوں سر مقطع. حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا, حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا, حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا, کر کے یہ چاند بگر 16 سنگھارا جائے, کر کے یہ چاند بگر 16 سنگھارا جائے. یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے. اور کیا چاہیے یامین اگر حصے میں, اور کیا چاہیے یامین اگر حصے میں, آپ کے نقش کفے پاکا غبار آ جائے. دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. تو قرار بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بالکل الحمدللہ. فیض ٹی وی کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل بھائی, بہت ہی اچھی ٹرانسمیشن آپ کر رہے ہیں, بہت ہی پیاری. بہت شکریہ بھائی. کیا نام ہے آپ کا, کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ناظر حسین بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے, اور میرا کوئی سوال نہیں ہے آپ سے, بس میں نے آپ کے شو کی تعریف کرنی تھی. فیض رمضان بہت ہی اچھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اور بس میں اب کیونکہ وقفے کی جانب بڑھوں گی, اور اس میں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ روز میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب, اور روز میں ان کو الوداع اس طرح سے نہیں کہہ پاتی. آج موقع ہے, میں آج بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا. ایک دن چھوڑ کے کبھی یہ ہمیں ٹائم مل پاتا ہے کہنے کا. بہت شکریہ مظفر صاحب. ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے فیض رمضان. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, اور چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہو گئے ہیں. آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, لائیو کال کر سکتے ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر. آپ کامنٹس کے ذریعے بھی ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کر سکتے ہیں, اور آج جو ہماری جانب سے سوال کیا گیا ہے اس کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, آپ آج کا موضوع بھی ہمارا جانتے ہیں, روزہ افطار کروانے کا ثواب اور اہمیت. آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی ہی جانب, ہمارے پاس کیونکہ ہمارے ناظرین کی جو اس وقت فیس بک پر بھی سوالات آ رہے ہیں, اس میں سے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے شمائلہ کا, اور جو کہ آیا ہے سکھر سے. شمائلہ کا کہنا یہ ہے کہ جب یعنی اس کی فضائل کے اوپر ثواب کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ جس طرح سے کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اور پھر وہ روزہ کسی اور کو کرواتا ہے, افطار کرواتا ہے, اور اس کے ساتھ یعنی کیا اس کے احکام یعنی شریعت کے حساب سے, اور اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے تو وہ فرمائیے گا. اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے تمام اسپیکٹس کے اندر گائیڈ کرتا ہے. بالکل. روزہ رکھنا جسمانی عبادت, انسان انڈیویجول بیس پہ روزہ رکھتا ہے, اور اس کا کنیکشن صرف بندے اور پروردگار کے درمیان ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا, تو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اس کو رخصت دی ہے کہ اگر آپ کی بیماری ہے یا آپ مسافر ہیں تو ان دو کنڈیشن کے اندر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں.
لیکن مسافر کے لیے آگے پروردگار نے بتایا بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر اس کے لیے پاسبل ہو. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر پروردگار نے بیان کیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ ان ایام کی گنتی بعد میں پوری کر لے. جتنے روزے اس کے یہاں پہ چھوٹے اتنے روزے وہ عید کے بعد مکمل کر لے تو اس کی قضا ہو جائے گی. رہا یہ سوال کہ وہ بیمار تھا, اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن کسی کو افطار کرا دیا. جی, اور نیت اس کی یہی ہے کہ میں بعد میں تو کر لوں گا, لیکن اس وقت میں خود کیونکہ گو کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے تو میں کسی اور مسلمان کا افطار کروا دوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے روزہ رکھا تھا اس مستحق کو آپ نے اپنی طرف سے افطاری کا سامان پرووائڈ کر دیا, تو اس کے روزے کو مکمل کرنے میں آپ نے اس کی مدد کی, تو آپ کو اس کے روزے رکھنے کا ثواب ملا. اس شخص نے روزہ رکھا اس کو بھی ثواب ملا. لیکن اس ثواب کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نے جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں وہ آپ کے معاف ہو گئے. آپ کو اپنے وہ روزے عید کے بعد رکھنے ہوں گے. اور رہا اس کے ثواب کا تو پروردگار کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بالکل, وہ اتنا میں ہی اسی ثواب پہ اس کو روشنی دے گا. ڈالنے کے لیے وضاحت میں یہی چاہوں گی کہ اس کو آگے بڑھائیں. پروردگار کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہے اتنا ہی ثواب پروردگار نے اس شریعت مطہرہ کے مطابق روزہ کھلوانے کا کہا. اس سے یہ کہ آپ ایک دوسرے کے اندر مواسات کی کیفیت کو برقرار رکھیں, ایک دوسرے کے اندر ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھائیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. کیونکہ انسان رمضان کے اندر ایک چیز یہ بھی سیکھتا ہے, جہاں وہ تقوی کے قریب پہنچتا ہے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو سال کے دیگر ایام کے اندر بھوک اور افلاس کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو جب ہم رمضان المبارک کے اندر روزے جیسی عظیم عبادت مکمل کر رہے ہوتے ہیں 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے یا 14 گھنٹے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر ہم کس طریقے سے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد پروردگار ہمیں افطار کی نعمت عطا کرتا ہے. تو وہ بہن بھائی جو سالہ سال ایسے ایام سے گزرتے ہیں جہاں پہ انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا, تو دراصل روزہ رکھ کر ہم ان کی کیفیت کو بھی اپنے اوپر رکھ کر ایک چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گزرتے ہیں. تو اس طریقے سے دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں آپ بھوکوں کی مدد کریں گے, انہیں کھلا کر پلا کر یا جس قسم کی کسی کو تکلیف ہے اس کو دور کر کے, تو گویا کہ آپ نے رب کے احکامات پر عمل کیا. اور یہی وہ بات ہے جو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بیان کی. سورہ مدثر کے اندر پروردگار نے اس بات کو ذکر کیا کہ کل جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں چلے گئے. تو پروردگار نے پیاری کتاب کے اندر بیان کیا کہ اہل جنت نے سوال کیا ما سلککم فی سقر, اہل جہنم سے پوچھا کہ تم جہنم میں کیوں گئے. انہوں نے کہا قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. دیکھیں پروردگار نے دونوں باتوں کو ایک ساتھ جمع کیا, نماز پڑھنا حقوق اللہ بالکل, اور لوگوں کو کھانا کھلانا حقوق العباد. تو ہماری زندگی پیرل چل رہی ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ وہ احکام جو ڈائریکٹ بندے اور رب کے درمیان ہو, اور حقوق العباد وہ جو بندوں کے ذریعے سے رب سے کنیکشن آپ کا بنے. اور ساری مخلوق پروردگار کا کنبہ ہے, ہم سب پروردگار کی مخلوقات ہیں, اس کے بندے ہیں. اگر ہم اس کے بندوں کا خیال کریں گے تو کل پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں اس نیکی کی برکت سے ہمارا خیال کرے گا اس وقت جب ہم کسی آزمائش کا شکار ہوں. اور عام طور پہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال. تو اس کو میں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ آپ نیکی کر کے بھلے کنویں میں ڈال دیں, جب اس کے پاس لکھی گئی ہے, اس کے پاس تو ریکارڈ ہو گئی, لیکن جب آپ کی زندگی کی کشتی منجدھار میں پھنسے گی نا, یہی نیکیاں کام آ کر آپ کی کشتی کو کنارے پہ لگائیں گی, بالکل اس سے نکال دے گی, اس سے آپ کو نکال دے گی اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے میں آپ کی مددگار اور معاون ثابت ہوگی. بہت زبردست بات. یہ مفتی صاحب یہی چیز ہے نا کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں, نیکیاں ہوتی ہیں, یہ ہمیں کسی بھی برائی سے, کسی بھی آفت سے, کسی بھی عذاب سے اس طرح نکال لیتی ہیں جیسے شاید ہم اس کا حصہ ہی نہیں تھے. آپ کی جانب آنا چاہوں گی خرم صاحب کے کوئی ہدیتاً پیش کرنا چاہیں منقبت یا نعت مبارک. بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کر رہا ہوں. جی بالکل, بسم اللہ. اور میں نے حال ہی میں میرا ایک کلام بھی ریلیز ہوا تو آج موقع تھا کہ اس پہ پڑھا جائے. ملکہ کونین فاطمہ ہے نبی کا چین فاطمہ, ملکہ کونین فاطمہ ہے نبی کا چین فاطمہ, ایک لاڈلا تیرا حسن, ایک لاڈلا تیرا حسن,
دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، ہے نبی کا چین فاطمہ، کیسے دیکھتے بھلا نبی، کیسے دیکھتے بھلا نبی، تیرے روتے نین فاطمہ، تیرے روتے نین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ہے نبی کا چین فاطمہ، خاندان اہل بیت کی خاندان اہل بیت کی مرکزی ہے چین فاطمہ، مرکزی ہے چین فاطمہ، چادر نبی میں ہے علی، علی چادر نبی میں ہے علی، اور حسن حسین فاطمہ، اور حسن حسین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ہے نبی کا چین فاطمہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ خرم حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے کر آئے، ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے خرم حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ جا چکے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، وسیم حسین نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کریں گے ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن میں، اور ابھی یہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ بھی پیش کریں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے اور وہ بہت وسیع ہے۔ جہاں تک میرے پاس سوالات آ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تقریباً پورے پاکستان سے ایک سوال جو سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے وہ ہے روزہ کشائی کے متعلق۔ روزہ کشائی کا رواج، یہ رواج کے لیے پہلے میں کہوں گی، پھر اسلامی آپ اس کے اوپر بتائیں گے، روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے یہاں پہلے بہت رواج ہوا کرتا تھا روزہ کشائی کا، اہتمام بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ اب اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، لوگ روزہ افطار بھی کرواتے ہیں، لیکن بچوں کی جو روزہ کشائی کا کانسیپٹ تھا وہ زیادہ تر یا تو فیملی کی حد تک رہ گیا ہے کہ بس فیملی ممبرز ہیں کہ پہلا روزہ افطار کروا دیا۔ پہلے سحری بھی کروائی جاتی تھی، خاندان والے جمع ہوتے تھے، اور پھر افطار کے ٹائم بھی اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو اگر شرعی روشنی کی، ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں ہمارے ملک میں کہ اب مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، لوگ اس طرح سے نہیں کرتے چیزیں، لیکن اگر ہم اسے دو پہلو ہیں اس کے، اگر ہم اسے اس طرح سے دیکھیں کہ ہم اگر روزہ کشائی نہیں کر رہے تو دیگر ہماری چیزیں تو یا افطار ہی کروانا، اس میں اپنے دوستوں میں، اپنے احبابوں میں، وہ سب تو جاری ہے۔ تو اس رسم پہ بھی تھوڑا روشنی کی، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس میں کمی آئی، اور اس کا آغاز بھی بتائیں۔ روزہ کشائی سے متعلق یہ کہ ہم اپنے بچوں کو جب ان کی لائف میں فرسٹ ٹائم روزے کی اہمیت بتا کر ان کو روزہ رکھوانے کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر اب اس روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں آج آپ نے کتنی عظیم عبادت کی، پروردگار اس کو قبول کرے اور زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس بات کو کنٹینیو رکھنے کے لیے۔ تو ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، خاندان میں سے چند افراد کو بلا لیتے ہیں، فرینڈ سرکل میں سے بلا لیتے ہیں، نیبرز میں سے بلا لیتے ہیں، تاکہ آپ کی ایک اچھی سی گیدرنگ ہو جائے اور آپ کی روزہ کشائی کی جو ایک رسم ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہو جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے میں اتحاد، اتفاق اور محبت بڑھتی ہے،
اور روزہ کشائی کے تھرو ہم یہ میسیج بھی بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی عبادت تم سے نہیں کروائی گئی جو آپ کے اوپر مشقت طاری کرے، بلکہ آپ ہنستے مسکراتے روزے جیسی عبادت کو پورا کریں اور افطاری کے ٹائم پہ اپنے فرینڈ سے ملیں، اپنے ریلیٹیو سے ملیں، تاکہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ آپ اتنی بھوک اور پیاس کے ساتھ اس روزے کو آپ نے مکمل کیا۔ رہا یہ سوال کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے ریپڈلی مہنگائی گروتھ کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، تو یہ فیملی کی حد تک بھی رہ گیا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہوا، لیکن اس کا اصل مقصد اور اس کی اسپرٹ اور روح یہ تھی کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے جی، اور ان کے اندر اس بات کو پیدا کیا جائے کہ جس عبادت کو اب تم زندگی میں پہلی دفعہ کر رہے ہو اب تمہیں کرتے رہنا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے لوگوں کو بلا کر اور لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کر کے ان سے دعائیں تمہارے لیے سمیٹنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو دعائیں تمہارے حق میں کریں پروردگار ان دعاؤں کی برکت سے تمہاری بقیہ زندگی کے روزے آسان کرے، اس میں تمہیں کوئی مشقت میسر نہ ہو، کوئی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور شریعت مطہرہ کے روح سے دیکھا جائے تو شریعت کہتی ہے 7 سال کی عمر سے روزے کے لیے بچے کو آمادہ کرنا شروع کریں۔ میں اس میں تھوڑا سا مداخلت کر کے، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ سلسلے کا آغاز کریں گے جب آپ کا والدین کے لیے جو احکام ہے یہی اس ایج کے لیے، وہ شرعی طور پہ اس کا جواب دیجیے۔ شریعت مطہرہ نے والدین کی اتنی ذمہ داری رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے انہوں نے دین کے مطابق پروان چڑھانا ہے، بالکل، اور سب سے اہم کام والدین کا اپنی اولاد کے لیے کیا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت دے دیں۔ بالکل، مال دولت دینا کمال نہیں ہے، ان کو تعلیم اس کے ساتھ ساتھ تربیت دینا، اور خاص طور پہ دینی تعلیمات سے ضرور ان کو آراستہ پیوستہ کر کے جائیں۔ اس کا پھر ثمر کیا ہوگا کہ والدین تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کی اولاد جو نیک عمل کرتی رہے گی اس کا ثواب ان کو قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ آپ کے دین کی یہ خوبصورتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، اذا مات الانسان انقطع عمله كله الا ثلاث، انسان اس دنیا سے جب مر جاتا ہے تو اس کی تمام چیزیں اس دنیا سے منقطع ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ جو آپ اپنی زندگی میں کر گئے، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، صدقہ جاریہ جس سے لوگ رہتے دنیا تک رہ رہے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ دوسرا علم نافع، کہ آپ لوگوں کو ایسا علم دے کے چلے گئے جس کی برکت سے لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کے اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز ایسی نیک صالح اولاد جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ تو والدین کے اوپر تو بالکل اتنی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے، اور اس دور میں تو خاص ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کو گائیڈ کریں کہ دین پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اور روزہ خوشائی رمضان المبارک میں ایک ایسا ایکسپیکٹ ہے جو ہم بچے کو اپنی طرف سے ایک گفٹ یا پریزنٹ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے عبادت رکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا۔ آج آپ نے پہلا روزہ رکھا تو اس کی برکت میں ہم نے آپ کے لیے روزہ خوشائی کا اہتمام کیا، آپ کے فرینڈز، ریلیٹیو، نیبرس یہ لوگ آئے، انہوں نے آپ کے لیے دعائیں دیں، اور اس طریقے سے اپنے مل بیٹھ کر کھانا کھایا، پروردگار کی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی، اور اس کی دعا آپ کے حق میں دعائیں کی۔ تو اس سے بچے کو یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ میں یہ نیک کام کرتا رہوں گا تو زندگی بھر میرے لیے دعاؤں کا سہارا بھی رہے گا، اور رب کی قرب حاصل کرنے کا میرے لیے ایک جواز بھی پیدا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، کتنا ہمارے اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، دین اسلام کی، جس میں اخلاق بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ سب سے بڑی بات آسانی ہے، ہر جگہ جہاں ہمیں کوئی مشکل ہے وہاں دوسرا راستہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ وسیم بھی موجود ہیں۔ وسیم، کیا سنانا چاہیں گے، نعت یا منقبت؟ نہ سنانا چاہوں گا، بہت خوبصورت کلام ہے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے
خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا صدقہ، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ قابل غور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ہمارے اسلام میں جہاں رزق کے لیے ابھی ہم افطار کی بات کر رہے ہیں، افطار کھلوانے کا بہت ثواب ہے، یہ جو اجتماعی طور پہ جہاں صرف شہر قائد کی نہیں پورے پاکستان کی سب جگہ کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے جہاں جس اسلام میں دسترخوان پہ سے اگر کوئی روٹیوں کے ٹکڑے ہوں وہ بھی سمیٹ کر اس کی بھی بے حرمتی نہ ہو، اسے بھی کھانے کا حکم ہے، تو یہ جو ہمارے یہاں اتنی افطار ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ شریعت مطہرہ ہمیں اس طرف بھی گائیڈ کرتی ہے کہ آپ اس رزق کی قدر کریں، بے شک بے شک۔ اور جس قوم سے یہ رزق روٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ وہ بھوک اور افلاس کے گڑھے کے اندر گر گئے۔ بے شک اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی ہمیں صبح شام کھانا جو میسر ہوتا ہے، یہ ایک نعمت، اور اس پہ شکر الہی اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنا، جی دوسرا اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو سنت مطہرہ کے مطابق کھانا، جی اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ بچ جائے تو اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا بلکہ اس کو کسی اور طریقے سے یوٹیلائز کرنا، بے شک بچ گیا تو رکھ دیجئے، نیکسٹ ٹائم کھا لیجئے، رات بچ گیا تو صبح کھا لیجئے یا کسی غریب کو دے دیجئے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ روٹیوں کے کچھ ٹکڑے ہیں، چاول کے کچھ دانے، آپ تو ان کو ڈسٹ بن کے اندر ہی بہت ڈالنا ہے۔ خوبصورت بات ہو رہی ہے، میں بالکل انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی لیکن معذرت چاہوں گی، ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مظفر صاحب، آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پہ حصہ بن چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن ہی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی موضوع پر ہوتی ہے کہ کال کرے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ راؤ کامران صاحب، بہت شکریہ۔ ریکویسٹ ہے کہ نعت رسول مقبول جو ہے وہ سننا چاہتا تھا کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، یہ ہم سب کی دعا ہے، اور ہمارے ساتھ رہیے، فیض رمضان دیکھتے رہیے، کال کرنے کا بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، تو جس طریقے سے ہم رزق کی قدر کریں گے اتنا ہی رزق بڑھے گا۔ پروردگار نے اس پرنسپل کو اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو پھر تمہارے اوپر اس کے اوپر تنگی تائید ہو جائے گی۔ جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے جو دسترخوان پہ بچ جاتے ہیں، یا چاول کے دانے یا کچھ بھی، اب آپ اگر اس کو نہیں کھا رہے تو اس کا ایک طریقہ اور ہے کہ آپ وہ ہماری مٹی کی کنڈیلیاں ہوا کرتی تھیں ایک دور کے جی، اندر، جو کہ اس میں رکھ گمشدہ دیں، ہو گئی کہیں، اس میں رکھ دیں،
اور بھی تو رب کی مخلوقات ہے، چرند پرند، وہی اس سے دانہ چگ لیں گے، وہ کھا لیں گے، تو ایک طریقے سے وہ رزق صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ منتقل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جو گیدرنگز ہوتی ہیں، شادی کہہ لیں اسے، یا روزہ خوشائی کہہ لیں، یا اور دیگر تقریبات ہیں، اس کے اندر جو کھانا بچ جاتا ہے تو اس کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ آپ مفتی صاحب یہ بھی میں بات وہیں سے پھر ہم دوبارہ آغاز کریں گے، اس وقت وقفے کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر سے حاضر ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب سے جو سوال ہو رہا تھا اس کے جواب میں ہی میں چاہوں گی وہ سلسلہ دوبارہ سے بڑھایا جائے۔ ہم رزق کی اہمیت پر بات کر رہے تھے۔ تو رزق رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو پروردگار نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس کو ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، یہ بھی رب تعالیٰ کی نعمت، اس نے بولنے کی صلاحیت دی، یہ بھی رب کی نعمت، اس نے سننے کی صلاحیت دی، یہ بھی رب کی نعمت، اس نے ہمیں رہن سہن کا سلیقہ سکھایا، یہ بھی رب کی نعمت، علم کی دولت دی، یہ بھی رب کی نعمت۔ تو ان میں سے ایک نعمت رزق کی بھی ہے، اور رزق دینے کا رب تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار نے بیان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنی مخلوقات زمین کے اوپر ہے یا جہاں کہیں بھی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ رزق کی ہم بات کر رہے تھے جو ہمارا کھانا بچ جاتا ہے ہماری گیدرنگز کے اندر، شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات کے اندر، تو اس کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ آپ کے قریب میں جو مدرسہ ہے وہاں پہ آپ وہ بقیہ کھانا بھجوا دیجئے، آپ سیلانی میں دے دیں، دعوت اسلامی میں دے دیں، یا جہاں آپ کو لگتا ہے یتیم فقیر ایسے لوگ جو مستحقین ہیں ان تک یہ کھانا پہنچ جائے تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ اور ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی دی تھی جو ہمیں عام طور پہ ڈیلی بیسس پہ دسترخوان پہ چیزیں بچ جاتی ہیں، چاول کے دانے ہوں، روٹی کے دانے ہوں، یا رمضان شریف میں فروٹ ہوں، اس کے بیج ہوں، تو یہ ساری چیزیں ڈسکارڈ کرنے سے بہتر ہے آپ کنڈیلیا میں یا کوئی ایک ایسا تسلا یا ایسا ڈش رکھ دیں اپنے گھر کے باہر کی سائڈ پہ جہاں پہ وہ پرندے اس سے آ کر کھا لیں، تو وہ ان کا رزق بن جائے گا۔ تو بالکل صحیح طریقے سے پروردگار کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مخلوقات میں خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھنا، یہ بھی ہمیں اسلام گائیڈ کرتا ہے۔ بالکل، اور جو خاص طور پر ابھی گرمی کا موسم ہے اس میں تو ہم پانی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں پرندوں کے لیے۔ بالکل، یہ تو ضرورت ہے کہ وہ بھی رب کی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی بیس کیا تھی کہ ہمیں علم کی دولت سے نوازا، ہمیں سمجھ کی اور عقل کی دولت سے نوازا، تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کس ایسپیکٹ سے ہم رب کی مخلوقات کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر یا گھر کی کسی بالکونی میں کہیں پہ آپ کو لیلیا رکھ دیں، کوئی برتن پلاسٹک کا کٹورا رکھ دیں، اس میں پانی ڈال دیا کریں، تھوڑا دانہ ڈال دیں، یا جو آپ کی استطاعت وہ کریں، اور یہ کام اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اصل کام کیا ہے، سائیکلنگ سے انسان سیکھتا ہے۔ چھوٹے کیا دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی چھوٹے عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ کام آپ کریں گے تو ان کے ذہن میں بھی یہ موٹیویشن آئے گی کہ یہ وہ نیک عمل ہے جو ہمارے گھر میں کیا جاتا ہے اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ نیکی کے لیے اور نصیحت کے لیے یہ بھی ہمارے یہاں ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں دین اسلام اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جب حکم دیتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ کھجور کی ایک مثال ہے، اس کے لیے یہ ہے نا کہ پہلے عمل کرو، ہر چیز کے لیے پہلے عمل کرو، اس کے بعد نصیحت کرو، اس کے بعد حکم کرو۔ آپ سے بھی ابھی ایک نعت سنی جائے گی، لیکن وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں دوبارہ سے فیض رمضان میں۔ فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ وسیم صاحب موجود ہیں اور میں چاہوں گی آپ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی ہدیہ کلام پیش کریں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے،
جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تیری، پیغام سناتی ہے یہی آیت تیری، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، دل الفت سے کار بسانے کے لیے ہے، جا آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے، آج ہم روزہ افطار کروانے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے ایک لفظ جیسے ہی آیا پھر ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں کہ حلال کمائی کی جہاں بات آتی ہے، ہم روزہ افطار کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، خیرات کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ حکم الہی ہے کہ تم اپنے حلال رزق میں سے رزق نکالو، حلال روزی میں سے کسی کو بھی صدقہ خیرات کرو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حلال اور حرام کا، اس کی تاکید کی گئی ہے خاص طور پر، کچھ روشنی ڈالیے۔ رب تعالیٰ نے اس بات کا ذکر پیاری کتاب کے اندر بھی بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ سے بھی اس بات کو واضح کیا کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور متشابہات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور متشابہات ہیں، مطلب ایسے امور ہیں جن کو سمجھنے میں تھوڑی پرابلم ہے۔ تو انسان کو اپنی روزی حلال طریقے سے کمانی چاہیے، یہی اسلام کا ایک اسپیکٹ ہے، اور حلال روزی کمانا بھی ایک عبادت قرار دیا گیا ہے اس دین کے اندر۔ بالکل بالکل، جب انسان حلال روزی کماتا ہے، حلال نوالا کھاتا ہے، اپنی فیملی کو کھلاتا ہے، تو اس کے اندر باہر سب نور ہی نور ہوتا ہے، اچھائی اس کی طرف آتی ہے، وہ اچھائی کی طرف موٹیویٹ ہوتا ہے، نیک کاموں میں اس کا دل لگتا ہے۔ جہاں انسان کے جسم کے اندر حلال نوالا جاتا ہے وہاں برکتیں ملتی ہیں، جہاں وہ حرام جاتا ہے تو وہاں سے مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام آپ کو اس بات کی طرف موٹیویٹ یوں کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ اس کانسیپٹ کو جان لیں گے کہ حلال رزق کمانے کے اندر برکت کیا ہے، تو آپ کو اس کو کمانے میں بھی لذت ہوگی، اور اس کو رب کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ اہمیت اور افادیت حاصل ہوگی، اور آپ کے دل کو قرار اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اسلام آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ حلال طریقہ استعمال کریں، اور حلال طریقے سے ہی اپنی روزی کو استعمال کر کے اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی آپ نے جمع کرنا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا میں پہلا اسٹیپ ہے کمایا کیسے۔ آپ نے اس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جو میں نے مینس اختیار کیے ہیں، جو پروفیشن میں نے اختیار کیا، یہ جو کام میں نے اختیار کیا، آیا اس کو شریعت مطہرہ پرمیشن دیتی ہے یا نہیں۔
اگر اس کی پرمیشن شریعت مطہرہ کے اندر ہے تو اس کا مطلب آپ کے تمام امور حلال کی طرف ہیں اور اسی روزی روٹی سے آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، فیملی کی کفالت کر رہے ہیں اور رب کی راہ کے اندر دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص حرام کماتا ہے اور حرام مال سے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہو اور اس کے اوپر وہ اجر بھی چاہتا ہو، تو یہ کام گناہ ہے، بارہا اس کی تاکید کی اور گئی یہ ہے، کام گناہ حکم میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حرام کو حلال جان رہا ہے اور حلال جان کر اس کے اوپر ثواب کی نیت کر رہا ہے، تو یہ اس نے گناہ پر گناہ کیا۔ ایک تو حرام کمایا اور دوسرا حرام کام کے اوپر اس نے رب سے یہ توقع کی کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں تو تم مجھے اس کے اوپر اجر عطا فرما۔ تو اس نے حلال اور حرام کے کانسیپٹ کو مکس کر دیا اور اس کے فرق کو واضح نہیں کیا، تو شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے ڈیلنگز کو دیکھیں اور حلال طریقے سے اپنے آپ کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور حلال کے اندر رب تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ بظاہر تو حرام میں لگتا ہے کہ بہت پیسے آ رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی پل بھر کے اندر انسان کے پاس سے چلے جاتے ہیں، لیکن حلال کم ہوگا لیکن اس کے اندر برکت ہوگی، اس کے اندر رب کی رحمت ہوگی، رب کی رضا شامل ہوگی، حضور کے بتائے ہوئے طریقے شامل ہوں گے، تو وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی نجات کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اذان مغرب کا ابھی کچھ ٹائم ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ہم اختتام بھی کریں گے اپنی افطار ٹرانسمیشن کا۔ میں چاہوں گی کہ اختتام سے پہلے کوئی دعا فرمائیے۔ ہم سب مل کے پروردگار کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ اس ماہ مقدس کے اندر خاص طور پہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے، اس سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت رب تعالیٰ کروڑہ گناہ گاروں کی بخشش کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ اسی امید کے اوپر ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ آج وہ ہماری بھی بخشش کا پروانہ جاری کر دیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب الميزان۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة روضة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب زدني علما والحقنا بالصالحين۔ اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا الہ العالمین۔ اس ماہ مقدس کی برکت سے، ان مقدس لمحات کی برکت سے، روزے کی برکت سے، افطار کی برکت سے، اس ماہ سیام کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ظاہری باطنی بیماری سے نجات عطا فرما، بالخصوص وہ لوگ جو کرونا وائرس کا شکار ہیں ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، جو جس قسم کے موذی مرض میں مبتلا ہے اپنے پیارے کے صدقے میں ان کو مرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے حلال رزق میں وسعت عطا فرما۔ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تیرے مہمان ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا خوب اہتمام کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مقدس کے اندر خوب عبادت کر کے تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تلاوت کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تراویح کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نوافل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو تیری راہ میں ہم صدقہ کرتے ہیں اس صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے جو بندے بندیاں جس طریقے سے تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا اللہ تمام کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ و معمون فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔
जज़ाकल्लाह खैर। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, आज हमने सवाल किया था शब महराज के मौके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जमात कहाँ करवाई। उसका सही जवाब है मस्जिद अक्सा, और सही जवाब जिन्होंने दिया है सिदरा, जिन्होंने जवाब दिया है पेशावर से सही। रमज़ानुल मुबारक की 9 रमज़ानुल मुबारक की आपने लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन देखी, आप उसका हिस्सा बने रहे। मैं नाज़िया अली आपके साथ थी। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो कल फिर आपके साथ मौजूद होंगी। फैज़ रमज़ान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।